السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم جادو کی علامات کے بارے میں ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جادو کی علامات کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں اور ان کی مختصر سی تعریف کیا بنتی ہے۔ جادو کی جو تمام علامتیں ہوں گی وہ ساری آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، ان کے نام ذکر کروں گا اور ایک لائن کی ہلکی سی مختصر سی تعریف آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ہر ایک جو قسم ہوگی اس پر ایک تفصیلاً ویڈیو آپ کے ساتھ بنا کر شیئر کی جائے گی، جس میں اس کا مکمل ٹریٹمنٹ بھی ہوگا اور اس کی علامات بھی مکمل ہوں گی۔ میں صرف جادو کی علامات آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، آگے ہر ایک علامت کی کئی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مختصر سی ویڈیو آج ایک علامات پر بنے گی اور اس کے بعد جو تفصیلاً ویڈیو ہے ہر علامت کی الگ الگ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادو کی علامت ہے کتنی اور یہ کون کون سی ہے۔ سب سے پہلے جو جادو کی علامت ہے اس کا نام ہے سحر معقول، کھلایا گیا جادو۔ جو جادوگر کسی چیز پر جادو کرتا ہے، کھانے والی چیز پر، اور اس مریض کو کھلایا جاتا ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے، تو اس کو کھلایا گیا جادو کہتے ہیں، سحر معقول کہا جاتا ہے۔ دوسری علامت اس کا نام ہے سحر مشروب، ٹھیک ہے؟ جادوگر کسی پینے والی چیز کے اوپر جادو کر کر منتر جنتر پڑھ کر اس انسان کو پلاتے ہیں جس پر جادو کرنا ہو، تو اس کو کہتے ہیں پلایا گیا جادو، سحر مشروب، پلایا گیا جادو، ٹھیک ہے؟ وہ جادوگر مختلف چیزوں کے اوپر دودھ، پانی اور بھی اس کے ساتھ ساتھ کوئی پینے والی چیزیں ہوں اس پر جادو کر کر تو اس کو پلاتے ہیں جس پر اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم اس کی یہ ہے کہ سحر مشروش، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے بہایا گیا جادو۔ انسان جہاں سے چلتا ہے، جہاں سے وہ چل کر جاتا ہے، اس کے راستے کے اندر کوئی چیز کو بہا دینا، کسی چیز پر دم کر کر رکے، وہ منتر جنتر پڑھ کر جادو کر کر وہ بہا دینا، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کوئی ریت ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو جو انسان کے پاؤں کے نیچے آ جائے، اس کو وہ جادو کر کر اس کی گزرنے والی جگہ پر وہ ڈال دیتے ہیں کہ جس پر وہ انسان چلتا ہے تو اس پر جادو ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بہایا گیا جادو۔ چوتھی قسم اس کی یہ ہے کہ سحر المدفون، دفنایا گیا جادو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز پتلا لے کر جادوگر یا پھر کوئی بھی ایسی چیز انسان کے جسم کا کوئی کپڑا لے کر، کوئی چیز لے کر اس پر جادو کرتے ہیں، منتر جنتر بولتے ہیں، وہ بول کر اس کو قبرستان کے اندر یا پھر کسی اور جگہ اس کو دفنا دیتے ہیں، جس سے وہ انسان متاثر ہوتا ہے، اس پر جادو ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دفنایا گیا جادو۔ پانچویں قسم اس کی یہ ہے کہ سحر معلق، لٹکایا گیا جادو۔ کسی بھی چیز کے اوپر جادوگر جادو کر کر، ٹھیک ہے، اس پر منتر جنتر بول کر وہ کسی قبرستان کے دیوار پر یا پھر کسی درخت کے پر اس کو لٹکا دیتے ہیں، یا پھر اس کے گھر کے باہر یا پھر کہیں بھی جہاں تک وہ پہنچنا ان کے لیے مناسب ہو، ان کے لیے پہنچنا وہ قابل قبول ہو، وہ وہاں پہنچ کر اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ تو اس سے جب تک وہ لٹکا رہتا ہے تو اس انسان کا جو جسم ہے وہ بھی اس کے اندر وہ لٹک جاتا ہے، اس کا جو جسم اس کی طرح متاثر ہوتا ہے، جیسے وہ جادوگر اس کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کو لٹکایا گیا جادو کہتے ہیں۔ چھٹی قسم اس کی یہ ہے کہ سحر تخیل، انسان کے خیالات پر جادو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیالات پر کیا ہوا جادو، جادوگر اس کے خیالات کو متاثر کرتا ہے، اس کے خیالات پر چوٹ مارتا ہے، اس کے خیالات کو متاثر کرتا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ اس کے خیالات پر جادو کیا جاتا ہے تو اس کے خیالات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کے مرنے کے خیالات آتے ہیں، اس کو خودکشی کرنے کے خیالات ہوتے ہیں، اس کو گھر والوں سے جھگڑا کرنے کے خیالات آتے ہیں۔ ایسے بہت سارے خیالات کہ جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سحر تخیل، خیالات پر کیا ہوا جادو۔ ساتویں قسم اس کی یہ ہے کہ سحر خمول، سستی اور کاہلی کا جادو، ٹھیک ہے؟ انسان کے جسم پر کوئی وار کیا جاتا ہے، منتر جنتر بول کر جادو کیا جاتا ہے کہ جس سے انسان کا جو جسم ہوتا ہے، صحت و توانا جسم جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان ہر کام کے اندر سستی کا شکار بننے ہو جاتا ہے، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر کے اندر، باہر اس کا جسم سست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آٹھویں قسم سحر اسود، جس کو ہم کہتے ہیں کالا جادو، ٹھیک ہے؟ اس کی آگے
بہت ساری اقسام ہیں۔ کالا جادو یہ سب سے خطرناک جادو کی قسم ہے کہ جو جادوگر کرتے ہیں۔ اس میں پہلی جو ایک سحر اسود کی پہلی قسم ہے اول قتلی، ٹھیک ہے، وہ انسان کو قتل کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ جو کالا جادو ہے نا، وہ انسان کو مارنے کے لیے، وہ انسان کو قبر تک پہنچانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم اول مرضی، ٹھیک ہے، اس انسان کو مرض میں مبتلا کرنے کے لیے وہ جادو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس انسان کو بیمار کرنے کے لیے وہ جادو کیا جاتا ہے۔ کالے جادو کی تیسری قسم اول تفریقی، انسان کے رشتوں کے اندر تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنے کے لیے کالا جادو کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے رشتوں کے اندر جدائی، بیٹے اور ماں کے رشتے کے اندر جدائی، باپ اور بیٹے کے رشتے کے اندر جدائی، بہن بھائیوں کے اندر جدائی، بہنوں کی آپس میں جدائی، بھائیوں کی آپس میں جدائی، اور سب سے زیادہ جو یہ جادو استعمال کیا جاتا ہے وہ میاں بیوی کی جدائی کے اندر یہ جادو استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو جادو تفریق والا جادو ہوتے ہیں، سحر تفریق والا، یہ سب سے زیادہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر اس کو کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے، ان کی جدائی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ آٹھویں قسم ہے سحر اسود، اور سحر اسود کے آگے تین قسمیں ہیں، اول قتلی، اول مرضی، اول تفریقی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تین قسمیں ہیں۔ اور اس کا ایک نام سحر سفلا بھی ہے، اس کو سفلی بھی لوگ کہتے ہیں، سفلا بھی کہتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا نام ہے جو اس کے وزن کے ساتھ بنتا ہے وہ سحر سفلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ نویں علامت سحر محبہ، محبت کے لیے کیا گیا جادو۔ یہ زیادہ تر جادو تب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی گھر والے کسی لڑکی کا یا لڑکی کا رشتہ مانگے تو وہ انکار کر دے، یا پھر لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو، یا پھر لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو، تو ان کا ملنا لڑکا نہ مانے یا پھر لڑکی نہ مانے، تو وہ ایک دوسرے پر پھر جادو کرواتے ہیں، محبت کا جادو، کہ یہ انسان لڑکی ہے یا لڑکا یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میری محبت کا شکار ہو جائے۔ تو زیادہ یہ جادو جو ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ 10ویں قسم جادو کی سحر تفریق، جدائی ڈالنے والا جادو۔ جیسے میں نے اپنے پہلے بھی بیان کیا کہ جو جادو کی کالے جادو کی تیسری قسم ہے وہ بھی تفریق والی ہے، اور سحر تفریق یہ جادو کی ایک الگ علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بہت بڑا جادو کا ایک شکار انسان ہو جاتا ہے کہ جو سحر تفریق میں جو انسان ڈل جاتا ہے۔ جو جادو کی بڑی بڑی قسمیں ہیں نا، اس میں ایک قسم سحر تفریق کی بھی آتی ہے، جدائی ڈالنے والا جادو، انسان کے رشتوں کو الگ کر دینے والا جادو۔ 11ویں قسم سحر المرض، کہ انسان کو بیمار کر دینے والا جادو۔ یہ جادو کی ایسی قسم ہے کہ جو صرف اور صرف انسان کو بیمار کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، وہ بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جادو جو ہے وہ بہت خطرناک قسم ہے کہ انسان کو، صحت مند انسان کو یہ جادو بیمار کر دیتا ہے۔ 12ویں قسم سحر الحواتف، یہ چیخو پکار والا جادو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو انسان کا وہ پتلا سا بنا کر، کچھ بھی ایسی چیز بنا کر انسان کو وہ ٹھیس پہنچاتا ہے کہ جس کے انسان کی چیخیں نکلتی ہیں، انسان چیخیں مارتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو سوتے وہ انسان چیختا ہے، پکارتا ہے، لیکن جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس کو جب پوچھے وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں، میں تو سو رہا تھا۔ چیخو پکار والا جادو، کہ انسان کے جادو کے اندر چیخیں نکلتی ہیں، وہ منتیں کرتا ہے، وہ پکارتا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے دورانی انسان کو پڑتا ہے۔ یہ بھی ایسی قسم ہے سحر الحواتف کہ انسان چیخو پکار کا جادو اس پر کیا جاتا ہے، انسان کی چیخیں نکلتی ہیں، انسان کبھی کسی کو بلاتا ہے، کبھی کسی کو پکارتا ہے، تو یہ بھی جادو کی بہت بڑی قسم ہے۔ 13ویں قسم سحر اسقاط الحمل، ٹھیک ہے، کہ حمل کو گرانے والا جادو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی خبیث لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، تو اس پر جادو کیا جاتا ہے کہ اس کا حمل گر جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جادو کی قسم ہے کہ جادو سے اس کا حمل گر جاتا ہے۔ 14ویں جادو کی جو قسم ہے اور آخری قسم سحر الربط، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے اس کا جو رشتہ ہے، ایک میاں بیوی کا جو مضبوط رشتہ ہے، اس میں جھگڑا کروانے والا جادو۔ ایک تو جدائی والا جادو تھا نا، اس کے علاوہ سحر الربط، میاں بیوی میں جھگڑا کرنے والا جادو، جھگڑا ڈلوانے والا جادو، کہ میاں بیوی کے اندر محبت ہے، مودت ہے، پیار ہے، ہر چیز ہے، لیکن جب یہ جادو کیا جاتا ہے تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں بیوی میں لڑائی ہو جانا، جھگڑا ہو جانا، تو یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ تو یہ تمام جادو کی
کی اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کی مختصر سی تعریف بھی آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ان کی ہر ایک قسم پر ایک ویڈیو بنے گی اور ہر ایک قسم کا علاج بھی اور اس کی علامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو سے محفوظ رکھے، ایسی موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جو بھی انسان اس بیماری کے اندر، اس مرض کے اندر مبتلا ہے، ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ واللہ عالم بالصواب۔